ہم کب کے یہ چلچلا رہے ہیں، کب کے رو رہے ہیں کہ اس وقت جو گدی نشین ہیں کہ وہ ہمارا ساتھ دیں اور ایسے مذہب کو، ایسے کالوں کو ہم لگام دیں جنہوں نے دن بدن صحابہ کی گستاخیاں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کی، اور اب انہوں نے ایک نیا مشن جاری کیا، وہ اپنا قرآن بھی لے کر آ گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر اس وقت ان کو لگام دی جاتی، آج اتنی ان کو جسارت نہ ہوتی کہ ہمارے قرآن سے وہ 26 آیاتیں انہوں نے نکالی اور سریعام ان کو شہید کیا اور کہا کہ یہ ابو بکر کیا جاتے ہیں، یہ عمر کیا جاتے ہیں، یہ عثمان کیا جاتے ہیں، کیا ہم یہ برداشت کر لیں؟ قرآن کے سریعام کوئی توہین کرے ہم برداشت کر لیں؟ یہ کیسا ممکن ہوا کہ قرآن کریم کے ساتھ ایسا ظلم ہوا، قرآن کریم کی توہین کی گئی؟ کیا ہم اپنی کتاب کے ساتھ توہین ہونے دیں گے؟ یہ کبھی ایسا ممکن نہیں۔ اور وہ قرآن لکھ کر سامنے آ گئے، وہ کہتے ہیں جی یہ کتاب لکھ کر سامنے آ گئے، وہ کہتے ہیں جی ہمارا قرآن ہے۔ ہم نے ان 26 آیاتوں کو نکال دیا جو 3 خلفائے راشدین کی تھی۔ کیا اب وہ وقت دور نہیں ہے؟ یہ بات میری لکھ لو، وہ وقت دور نہیں، ہماری نسلیں یہ کہیں گی کہ اب ہمارے پاس 2 قرآن ہو چکے ہیں، ایک قرآن وہ ہے، ایک قرآن وہ ہے، ہم کسے پڑھیں؟ کیا ہم ان کے ایمان برباد ہونے کو یہ برداشت کر سکتے ہیں؟ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس ناپاک جسارتوں پر، ان ناپاک ارادوں پر پابندی لگائی جائے، اور انہوں نے جو کتاب لکھی ہے اس پر پابندی لگائی جائے، آئندہ یہ جسارت کوئی دنیا کے اندر نہ کرے۔ کیا قرآن کریم پر حملہ، کیا دوبارہ قرآن لکھ کر آ جائے کہے یہ ہمارا قرآن ہے؟ کیا یہ نبوت پر حملہ نہیں ہے؟ کیا یہ اسلام پر حملہ نہیں ہے؟ کیا یہ قرآن پر حملہ نہیں ہے؟ ان کو یہ جرأت کس نے سونپی ہے؟ یہ ہم نے خود سونپی ہے کہ وہ چھوٹے موٹے کام تو نہیں تھے، مگر تم نے وہ چھوٹے موٹے کام سمجھ کر درگزر کیا، اور صرف درگزر نہیں کیا بلکہ ان کی سپورٹ کی، اور ہمارے علماء کو بہت بڑی کانفرنسیں کر کے تم نے کافر قرار دے دیا۔ وہ عارف علوی، وہ آصف علوی، وہ نام و نہاد، وہ سارے دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ سارے دشمن صحابہ کے، وہ سارے اہل بیت کے دشمن اب اکٹھے ہو کر ہمارے سامنے جو آئے ہیں، کیا ہم اب بھی ان کا جواب نہ دیں؟ کیا ہم اب بھی ان کو برداشت کرتے پھریں؟ یہ کبھی ایسا ممکن نہیں۔ وہ جس حکومت کے پاس ایسا ہوا، وہ جس حکومت کی سازش سے ایسا ہوا، ہم ان پر لعنت نہیں بیچتے بلکہ ان کے اس کردار کو ہم انشاءاللہ اپنے ہاتھوں سے مٹائیں گے۔ ہمارا ساتھ کوئی دیتا ہے یا نہ دے، ہم یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتے کہ ایک قرآن کے ہوتے ہوئے دوسرا قرآن مقابلے میں لے کر آ جائیں اور کہیں کہ یہ ہمارا قرآن ہے، ہمارا قرآن سچا ہے، یہ قرآن جھوٹا ہے۔ ہم یہ کیسے برداشت کر لیں؟ یہ کبھی ممکن ہی نہیں۔ یہ ان کی سوچ ہی کیسے بن گئی کہ ہم یہ کام کر لیں گے اور یہ مسلمان تسلیم کر لیں گے؟ ہم کیسے تسلیم کر سکتے ہیں؟ ہمیں بتاؤ۔ اب ایک ہی راستہ ان کے پاس تھا کہ وہ اپنی کتاب لے کر آتے، وہ بھی لے کر آ گئے، اور بجائے اس کے کہ وہ چپ ہو جائیں، جو انہوں نے سازشیں کرنی ہیں آپس میں کریں، نہیں، ہمارے قرآن کو سریعام جھوٹا کہہ رہے ہیں۔ ہمارے قرآن سے انہوں نے 26 آیاتیں نکال کر ان کو شہید کر دیا اور کہا کہ یہ ان 3 صحابہ کی آیاتیں ہیں، یہ ہم قرآن میں نہیں رہنے دیں گے۔ تمہارے باپ کی جرأت ہے کہ ان آیاتوں کو قرآن کریم میں نہیں رہنے دو گے؟ تمہیں یہ اجازت کس نے دی ہے؟ تمہیں یہ ریلیف کس نے دیا ہے کہ تم اپنا قرآن لے کر آ جاؤ؟ قرآن وہی ہے جو رسول اللہ پر نازل ہوا، اور اس کے سوا جو تم کردار کرو گے انشاءاللہ ہم تمہارے کردار کے مطابق تمہیں سزائیں دیں گے، اور انشاءاللہ تمہیں دنیا سے مٹائیں گے، اور ہم بتائیں گے کہ ہمارا قرآن وہ ہے جسے صدیق اکبر بھی پڑھتے رہ گئے، جسے عمر فاروق بھی پڑھتے رہے، جسے عثمان غنی بھی پڑھتے رہے، جسے مولا علی بھی پڑھتے رہے، اور آج تک انشاءاللہ ہم بھی پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا وہی قرآن ہے اور ہم نے اسی کو تسلیم کیا ہے، اور انشاءاللہ ہماری نسلیں بھی اسی کو تسلیم کریں گی۔ اور یہ تمہاری سازش کہ قرآن نیا لے کر آنا اور کہنا کہ ہمارا قرآن ہے، ایک کتاب لے کر سامنے آنا اور اسے قرآن کا نام دے دینا، ہم یہ کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اور انشاءاللہ
اس کو مٹانا ہے اور اپنے قرآن کو انشاءاللہ ہم نے ہاتھوں میں اٹھانا ہے۔